أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام اور محترم اور معزز نمازی احباب، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52 حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کے بعد دیگرے یہودیوں کی بری خصلتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ یہودیوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ خود غلط اور گناہ ملت پت ہونے کے باوجود، برے عقیدے میں ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود، ان کی رسالت اور ان کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے تھے کہ ہم پاکیزہ ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی ایک بری صفت کو بیان فرمایا ہے. آیت مبارکہ جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے بنسبت یہ کافر زیادہ راہ راست پر ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا. یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، فرمانے لگے کہ یہود کے علماء اور ان کے رؤساء جو قبیلہ بنو نذیر سے تھے، مکہ معظمہ میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، یہودی آتے جاتے رہتے تھے. تو قریش مکہ نے آپس میں یہ کہا کہ یہ علماء یہود جو ہیں یہ پہلی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس تورات ہے، وہ آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس علم موجود ہے اپنی کتاب کا. آ جاؤ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہے جس دین پر ہم چل رہے ہیں، مشرکین مکہ ہم چل رہے ہیں، اور یا وہ دین بہتر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہودیوں سے دریافت کر لیا، معلوم کیا. تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے، یہ جانتے ہوئے کہ قریش مکہ مشرک لوگ ہیں اور دین ابراہیمی کو وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور برحق بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو جو نبوت دی ہے وہ ان کے آثار، علامات، نشانیوں کے مطابق ہے. اور یہودی بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اپنی نشانیوں کے اعتبار سے. جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب انہوں نے ان کو جواب یہ دیا، یہ ساری چیزیں دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع کرنے والوں کے بنسبت زیادہ ہدایت پر. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان کے بنسبت تم
جس راستے پر جس دین پر تم ہو وہ دین زیادہ صحیح ہے، وہ صحیح زیادہ راہ راست ہے. اور یعنی کہ انہوں نے ایک طریقے سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ غلط دین لے کر آئے، ایسا دین صحیح نہیں ہے، جو تم مشرک ہو سب کچھ ہو تم صحیح ہو. اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء گزرے، سب نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے مسلمانوں انسانیت کو نکالنے کی کوشش کی ہے. اور مکہ کے کافر مشرک ہیں، 360 بت انہوں نے بنائے ہیں اور ہر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کو کہنا کہ تم اپنے دین کے اعتبار سے تمام دینوں سے بہتر دین پر ہو، تو ان کو گمراہی کا راستہ ہی دکھلانا ہے اور کیا کرنا ہے. اب چونکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہود کے علماء، ان کے بڑے لوگ جن کے پاس کچھ نہ کچھ کتابوں کا علم تھا، اور خصوصاً ان کے علماء ہی ان کے سرداروں میں سے تھے، تو وہ لوگ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. انہوں نے نشانیاں دیکھی، بات کرنے کا انداز دیکھا، گفتگو سنی، قرآن سنا، ساری باتیں انہوں نے نوٹ کی، سب چیزیں. تو ان میں سے صرف چند عوام میں سے بھی اور ان کے علماء میں سے بھی جن کے لیے اللہ نے ہدایت لکھی تھی، بس چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ، اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہوئے. اس سے متعلق واقعہ سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان ہوا، مختصراً بتاتا ہوں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. عبداللہ ابن سلام کے بارے میں وہ جب آئے، اللہ کے رسول کو دیکھا، صفات دیکھی، علامات دیکھی، سب چیزیں دیکھی، تو وہ ایمان لے آئے. تو اللہ کے رسول نے ایک موقع پایا کہ چلو یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے ان کو بلایا، اور ان سے عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ آپ مجھے پردے کے پیچھے چھپائیں اور یہاں یہودیوں کو بٹھا کر کے دعوت دیں، اور پھر پوچھیں عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کہ وہ تمہارے درمیان کیسے آدمی ہے. دعوت دی اور ان کو پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے درمیان کیسے آدمی. کہنے لگے کہ وہ سب سے بڑے عالم کے بیٹے اور سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی سب سے بڑے عالم تھے. صفات عبداللہ ابن سلام کی پوچھی اور پوچھا کہ چلو تم خود مانتے ہو عبداللہ ابن سلام کو کہ اتنے بڑے عالم ہیں تمہارے یہودیوں کے، اگر وہ ایمان لے آئے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے وہ ایمان لا نہیں سکتے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. تو پردہ ہٹایا، عبداللہ ابن سلام بیٹھے تھے. عبداللہ ابن سلام نے ان لوگوں کو سلام کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے اتنی بدبخت قوم ہے کہ ابھی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے سب سے بڑے عالم ہیں، ساری چیزیں صفات بیان کی ان کی اچھائیاں، اور کہنے لگے اب فوراً تبدیل ہو گئے کہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے اور یہ، اور وہ ان پر لعنت کر کے چلے گئے. ایسی قوم. تو یہاں پر انہوں نے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب ان کے پاس تمام نشانیاں آ گئیں، دیکھ لیا انہوں نے، ما عرفوا جان بھی لیا کہ یہی سچے اور پکے نبی ہیں جن کی نشانیاں، صفات، علامات توریت کے اندر بیان ہوئی ہیں، مگر کیا کفروا بہ، انہوں نے انکار کیا. فلا بس حسد، جلن اس لیے تھا کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ ہمارے میں سے آتے تو ہم ایمان لاتے، ہمارے میں سے نہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے یا خود تو غلط ہیں، مگر یہاں انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ تم سب سے زیادہ راہ راست والے دین پر ہو، مشرک جو کر رہا ہے اس کو یہ کہہ رہے کہ تم صحیح راستے پر. اصل بنیاد یہ ہے کہ جب انسان کے اندر کی نفسانیت اور عناد جب کسی کے دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے نا، تو حقیقت کو قبول کرنا، دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود انسان حق قبول نہیں کرتا. پھر اس کی دل کی جو آنکھیں ہیں، جو اس کی بصیرت ہے، جو سمجھ ہے، پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس سے انکار کرتا ہے.
ضد کی وجہ سے نا، ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، اس کی وجہ سے وہ انکار کرتے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی متفقہ دعوت شرک سے انکار اور توحید کی پرستش، یہ تمام انبیاءوں کی متحدہ دعوت ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ یا کیا فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ابھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحون، اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ تم شرک کر رہے ہو تو تم صحیح دین پر ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ان لوگوں کو راہ راست پر بتا دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر لفظ جبت، قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، انہوں نے جبت اور طاغوت پر ایمان لائے۔ جبت اور طاغوت کیا چیز ہیں؟ تو مفسرین حضرات نے فرمایا کہ جبت ایک بت کا نام ہے، ایک بت کا نام ہے، مگر اس کے بعد پھر ہر بت کو وہ جبت کہتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور طاغوت ہر باطل چیز کو کہتے ہیں، طاغوت ہر باطل چیز کو کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی ایک تفسیر دوسری یہ بھی فرمائی کہ جبت جادوگر کو کہتے ہیں اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ تو جو جادوگروں پر اور شیطان پر ایمان لائے، ان کو مانا۔ تو یہاں پر یہ دو تفسیریں علماء مفسرین نے بیان کی ہیں، جبت اور طاغوت کی۔ تو انہوں نے جبت اور طاغوت پر ایمان لائے، ان کی مان لی، ان کی اتباع میں لگ گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نفس کے تقاضوں کو پورا کیا، نفس کی خواہشات کو پورا کیا۔ علماء یہود ہوں یا یہودی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، اب انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، شرک کیا۔ پھر آخر میں اللہ نے توفیق بھی زیادہ سے زیادہ ایمان لانے کی مشرکین کو دی، یہودیوں کو نہیں دی۔ کہ جو مشرک تو جانتے نہیں تھے نا، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس تورات، انجیل، زبور کا علم نہیں تھا، وہ اہل کتاب نہیں تھے۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ ہم جو ہے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے اور ان کی تعریف بیان کرتے تھے۔ تو دین محمدی بھی تقریباً دین ابراہیمی کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ ایمان لانے کی توفیق مکہ والوں کو دی۔ جو مشرک تھے، سب سے زیادہ سخت تھے، وہی ایمان لائے۔ پھر آخر میں جو بچے تو وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ابو سفیان جتنی جنگیں لڑی اللہ کے رسول کے ساتھ، 3-4 جنگوں میں آئے، وہ بھی ایمان لائے۔ آخر ایمان لائے نا وہ لوگ۔ کتاب کا علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، مگر یہودی جانتے ہوئے زبردستی انجان بن کر کے دین اسلام کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے اس چیز پر ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ۔ جب ایسی جاہلانہ عصبیت تھی، جاہلیت سے جب انسان جو ہے اندر سے بھر جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، یعنی اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ تو اللہ نے جو ان کو لعنت کی، تو اس لعنت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، اور اس لعنت کی وجہ سے وہ اتنے بے باک اور نڈر ہو گئے کہ وہ شرک جیسی برا گناہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین ہے، اس کی حمایت، اس کی بڑھوتری کے لیے دعوت دینے لگ گئے، اور اس کو دین محمدی اور دین توحید سے اچھا بتانے لگ گئے۔ بے باکی ہے، نڈرپن ہے، اور کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی بات فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دینا، اس آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مددگار نہیں ہے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ مددگار یہ ہے کہ انسان کا ساتھی بن جائے، اس کو راہ راست پر لے آئے۔ جب اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے راندہ درگاہ کر دیا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، پھٹکار ڈال دی اس آدمی کے اوپر، اب وہ آدمی ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے سے ہٹا دیا ہے، اپنی رحمت کا حقدار ہی نہیں رکھا، اس کو ہٹا کے دور کر دیا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، آخرت میں تو ویسے ہی جب دنیا میں اس کا کوئی حقدار نہ بن سکا،
کوئی اس کا ساتھی نہ بن سکا، اس کو ایمان لانے کی طرف جتنی بھی کوشش کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں، کوئی اس کا دنیا کے اندر مددگار نہیں بن سکا ایمان لانے میں، تو آخرت میں کون مددگار بن سکتا ہے؟ کون مددگار ہو؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ تو یہ تو اس آیت میں اللہ نے اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور احادیث اور قرآن کریم میں بہت سارے لوگوں پر۔ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم ہے جنہوں نے توحید کے مقابلے میں شرک کو اچھا دین بتلایا، توحید کے مقابلے میں شرک کو اچھا دین بتلایا۔ اللہ نے انہیں کہا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، جس میں سے ایک شراب والے لوگوں میں بڑی عجیب بات ہے۔ صرف بہت سارے ذکر کی اقسام ذکر کی، مگر میں صرف شراب کو بتاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی گئی، شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 اس کے پینے والے پر، نمبر 4 اس کے شراب کو اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے اس پر، جو آدمی پیتا نہیں ہے بیچتا ہے، منگوا رہا ہے، لے کر جانے والا جس کے پاس لے جائی جا رہی اس آدمی پر، سب پر لعنت۔ اور فرمایا کہ نمبر 6 اس کی پلانے والے پر، اس کے پلانے والے پر، نمبر 7 اس کے بیچنے والے پر، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 اس کے خریدنے والے پر، نمبر 10 جس کے لیے خریدی جائے اس پر۔ شراب، فرمایا کہ ایسے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے متعلق ہیں، ان پر لعنت بھیجی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی گئی، اور یہ لعنت اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دین حق سے انحراف ضد اور عناد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ، اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنی ضد پر آ جائے، انا پر آ جائے، تو کسی کی اچھائی جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہاں یہودیوں کا یہ حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کر دی بری، کہ ان کے اندر یہ ضلالت، یہ گمراہی بھی پائی گئی ہے۔ تو کتنی بدترین بدخصلت قوم ہے، ان کی مکاریاں اور عیاریاں دین اسلام سے متعلق شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت ترین قوم ہے، بد سے زیادہ بدترین اور سخت سے زیادہ سخت ترین قوم ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کیونکہ پچھلے دن ہم نے حدیثیں پڑھی تھی، قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی جمعے کے اندر بھی، اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ اتنے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سخت ہیں کہ اگر ایک یہودی ایک مسلمان کے ساتھ ملتا ہے اکیلے میں، تو اس یہودی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس مسلمان کو قتل کر دوں۔ اتنا بغض ہے، کسی طرح اس مسلمان کو قتل کر دوں۔ انہوں نے، ان کی مکاریاں عیاریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھیں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، انہوں نے آپ علیہ السلام پر دیوار گرانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت جبریل کے ذریعے سے پتہ چلا تو آپ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، ورنہ انہوں نے پوری پلاننگ تیار کی تھی کہ یہ دیوار آپ پر گرا دے۔ مطلب اتنی، اور ابھی حالیہ انہوں نے کیا کیا کہ عوام فلسطین کے مسلمانوں کو پکڑ کر کے نیم برہنہ کیا، جس میں بوڑھے اور بچے شامل ہیں، اور ان کو قمیصیں اتار کر کے، ہتھکڑیاں لگا کر کے اور روڈوں پر بٹھا کر کے تصویریں کھینچی، اور اس پوری دنیا میں تصویریں وائرل ہوئی، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ حماس کے مجاہدین ہم نے پکڑے۔ اور جب اس پہ تجزیہ ہوا تو ساری دنیا نے ان پر تھو تھو کی اس بات پر کہ تم نے عوام شہری کو پکڑ کر کے اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کر کے، ان کے جسم کو نیم برہنہ کر کے، ان کی ذلت مضحکہ خیز تصویریں بنا کر کے ڈالی ہیں۔ یہ ان کے اوپر ہی جو وہ مسلمانوں کے خلاف دکھانا چاہ رہے تھے، اللہ نے یہ ذلت ان کو اوپر ڈال دی۔ اقوام متحدہ کے بھی سیکرٹری جنرل نے ان کے اوپر اس بات پر ملامت کی۔ یہ تو ان کے حالات ہیں اس وقت بھی اتنا۔ اب جن کے ساتھ لڑنا ہے، مجاہد جو لڑ رہے، جنہوں نے حملہ کیا، اس سے تو لڑ نہیں سک رہے، ان کو تو مار نہیں سک رہے۔ عوام شہریوں پر بمباریاں کر کر کے مسلمانوں کے خون کو بہا کر کے، ان کے بچوں کو شہید کر کے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دنیاوی اصول کے بھی خلاف، شریعت کے اصول کے بھی خلاف ہے، کہ
بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو جنگ میں نہیں مارنا چاہیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور یہ دنیاوی جنگوں کا بھی اصول ہے کہ شہری علاقوں میں جنگ نہ لڑی جائے تاکہ شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ مجاہدین سے بیچارے لڑ نہیں سکتے تو اپنا خون، اپنا غصہ جو ہے وہ عام شہریوں پر نکال لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرور سے، ان کے فتن سے اور ان کی بدکاریوں اور مکاریوں اور عیاریوں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔